آج سوال یہ ہے کہ کیا ہوا تھا اس معاشرے کو کہ جنہوں نے 13,000 خط لکھے حسین ابن علی کو، اور جب مولا جاتے ہیں تو امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہوا تھا مدینے کے معاشرے کو کہ 70 دن نبی کے جاتے ہوئے نہیں گزرے لیکن سیدہ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب تک آپ بنی اسرائیل کو اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک معاشیات کو نہیں پڑھیں گے، جب تک سوشل سسٹم کو نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج سنی اپنے مکتب میں گھوم رہا ہے، شیعہ اپنے مکتب میں۔ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، بھائی کوئی بٹن تو نہیں ہے نا کہ عربوں نے اسلام لایا اور ایک بٹن دب گیا، ان کی ساری برائیاں جو تھیں، عادتیں تھیں، وہ ختم ہو گئی۔ بندہ خدا 40 سال سے مجلس میں آ رہا ہے لیکن ایک عادت نکال نہیں پا رہا۔ اتنے حج کر لیے کسی مسلمان نے لیکن ایک عادت نہیں نکلتی۔ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن رشوت کی عادت نہیں جاتی، جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، گالم گلوچ کی عادت نہیں جاتی۔ تو آپ کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے عرب جو شراب پیتے تھے، جو زنا کرتے تھے، جو مختلف بیماریوں میں، جو عصبیت، قبیلے کی عصبیت میں اور تعصب میں مبتلا تھے، اسلام لانے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ ناممکن ان چیزوں کا ختم ہونا۔ جب میدان سے کوئی بھاگ جاتا ہے، ایک فضیلت کا نقطہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نہیں بھاگے، علی کی بچپن سے عادت تھی نہ بھاگنے۔ انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کے اندر عادت ہے، اگر عادت نہ ہو تو وہ کام کیسے کرے؟ اب تھوڑا سا بنی اسرائیل کو سنیے اور سمجھیے کہ بنی اسرائیل تھے کیا۔ اتنی محنتیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی، تاریخ کہتی تقریباً 11 معجزے جس قوم کو دکھلائے ہوں۔ ید بیضا، ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ سے چمکدار روشنی نکلتی تھی، میںڈکوں کا عذاب نازل ہوا، نہر نیل خون سے بھر گئی، انہوں نے دیکھا نہر نیل کو کراس کر کے جاتے ہیں، راستہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اتنی لجوج اور ضدی قوم تھی کہ 12 عشیرے، کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 6 لاکھ تک لوگوں کو ہجرت دے کر حضرت موسیٰ لے کر گئے، نبی کے ساتھ گئے۔ یہ مصر میں رہتے تھے اور جب دریا پہ پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے راستہ بنا، اب آگے چلو۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کب پہلے کون جائے گا؟ پیچھے فوج پڑی ہوئی ہے مرنے والے، ضد اس پہ کہ پہلے کون جائے گا؟ وہ قبیلے کی عصبیت کہ جو پہلے جائے گا وہ عزیز ہوگا۔ اللہ نے معجزہ کیا، 12 راستے بنے، کہ اب سب ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون گیا کہ کون نہیں گیا؟ ہم گزر جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے اور نہ آئے۔ پھر دوسرا معجزہ کلا ہے کہ یہ جو 12 راستے بنائے اس میں جس طرح آئینہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو دیکھ سکے، وہ اس کو دیکھ سکے، ایسے راستے بنائے، یہ ان راستوں سے جاتے ہیں۔ جب ان کو پیاس لگتی ہے تو قرآن کی آیت استسقى موسیٰ فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا، جب پانی بھی ان کو دیا جاتا تھا تو اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ایک چشمے سے یہ پانی نہیں پیتے تھے، کہ 12 چشمے ہونے چاہیے۔ لیکن یہی قوم جب نہر سے گزر جاتی ہے، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، گزرنے کے بعد بھی، جب نہر کے دوسرے کنارے پہنچتی ہے، چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں، اس گاؤں میں بچڑے کی عبادت کی جاتی تھی، بھینس کا بچہ۔ کہنے لگے موسیٰ کیا ہو سکتا ہے ایک ایسا خدا ہمارے لیے بھی ہو؟ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ فرعون کرتا کیا تھا؟ ان کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں کاٹتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بناتا تھا۔ ان کی مصر میں اہمیت یہ تھی، یہ غلام تھے اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مصر کی حکومت ان کے دلوں میں زینت بن گئی تھی۔ آج کا جملہ استعمال کروں، جس طرح ہمارے لوگ ویسٹرنائز ہوتے ہیں، جسے ہم غرب زدگی کہتے ہیں، ہم ویسٹرنائز بھی ہیں اور انڈینائز بھی ہیں۔ ہماری ٹی وی، ہمارے ڈرامے، ہم بھی ہجرت کر کے، ہم نے بھی ایک ریگولیشن کو قائم کر کے ایک الگ ملک بنایا اسلام کے نام پر، لیکن وہ محبت جو اس کلچر میں ہمیں ملی، ڈانس آپ کی فلموں میں ملتی ہے، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ بدحجابی آپ کے ڈراموں میں آپ کو ملتی ہے، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ گانا بجانا، یہاں تک کہ اس گانے کا اثر آپ کی مجلسوں میں ہے، یہاں تک ایک ذاکر حسین ابن علی جب قصیدہ پڑھتا ہے تو گانے کی دھن پہ پڑھتا ہے، جب اسے اہل بیت کے لیے نوحے پڑھنے ہوتے ہیں، قصیدے پڑھنے ہوتے ہیں، یہ راگ جتنے سیکھتا ہے وہ میوزک پہ سیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسپائر ہیں اس کلچر سے، ابھی تک جدا نہیں ہو سکے، ہم ابھی تک خود کو اس کلچر سے جدا نہیں کر سکے۔ وہی چیز جو بنی اسرائیل میں تھی، کہتے تھے ہاں فرعون بہت برا ہے، لیکن کہتے تھے موسیٰ جب فرعون آتا ہے نا، اس کا جاہ و حشم، اس کے غلام، وہ بلڈنگیں مصر کی، فرمایا یہ بڑی اچھی ہے، انگریز ہمیں برے لگیں گے لیکن ہم ویسٹرنائز جب ہو جائیں گے ان کا کلچر ہم اڈاپٹ کریں گے۔
پاکستانی فوج میں اگر آپ جائیں تو 70% وہاں انگلش بولی جاتی ہے. ہمارے جج جب فیصلہ دیتے ہیں انگلش میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو انگلش بولے. جو فل سوٹ پہنے, شادی میں فل سوٹ پہنا جاتا ہے, ٹائی لگائی جاتی ہے. یہ سوچ آتی کہاں سے؟ کیونکہ ہم ویسٹرنائز ہیں, ہم انہیں پسند نہیں کرتے, ہم نے ان کو بھگا کے اپنے ملکوں سے نکال دیا. لیکن آج 70 اور 80% اور انڈیا کا کلچر تباہ ہو رہا ہے, وہ ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں ذہنی غلامی. جب ایک چیز آپ کے ذہن میں زینت بن جائے پھر شیطان اسے مس یوز کرتا ہے. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی. بچڑے کی کیوں تھی؟ کیونکہ مصر کے کلچر میں خدا بہت تھے, لیکن جو بچڑے کی عبادت کرتا تھا وہ ماڈرن تھا. اس کا لیول بہت کیا تھا؟ ہائی تھا, ہائی لیول پہ تھا. تو یہ پسند کرتے تھے کہ ہم بھی ماڈرن دیکھیں. مثال کے طور پہ مہران بھی گاڑی ہے, پراڈو بھی گاڑی ہے, لیکن اگر کوئی مالدار ہو اپنا مال دکھانا چاہے تو وہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے گا بڑی گاڑی. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں سمبل بن جاتی ہیں کہ جو اس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے. اگر کسی خاتون کو خود کو ماڈرن دکھانا ہے, حالانکہ بچڑے سے ان سے محبت ان کی نہیں تھی, بچڑا ایک سمبل تھا کہ جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے وہ ماڈرن ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ اپ ڈیٹ ہے. چاہے بندے کو ABC آتی ہو یا نہ آتی ہو, پینٹ شرٹ پہنے گا, فل سوٹ پہنے گا. اس کو فل سوٹ سے محبت نہیں ہے, یہ اس معاشرے میں جا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی ماڈرن ہوں. ایک ریلیجیس معاشرے سے, مذہبی معاشرے سے خاتون جب یونیورسٹی جاتی ہے, لڑکا جب یونیورسٹی جاتا ہے, وہ اپنے کلچر کو بدلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود کو پڑھا لکھا دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ معاشرے میں جب کچھ چیزیں سمبل بن جائیں تو شیطان اس کو مس یوز کرتا ہے. تو بچڑے سے لینا دینا نہیں تھا. اور جب موسیٰ 30 دن ان سے دور ہوتے ہیں, سامری آتا ہے. بھائی سوال ہے کہ اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ کسی اور حیوان کو چوز کیوں نہیں کیا؟ کیا بنایا؟ بچڑا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں بچڑا زینت بنا ہوا ہے. یہ شیطان کا مین حربہ ہے جسے وہ یوز کرتا ہے. مولا فرماتے یہ سوچ اے شیو, کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا. تو علی کے لیے باعث زینت بن, باعث ذلت نہ بن. اگر میں علی کے لیے باعث زینت بننا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی کے دل میں کون سی چیز زینت ہے کہ میں وہ اپناؤں, اور جب مولا مجھے دیکھیں تو کہیں ہاں یہ میرے لیے باعث زینت ہے. مثال کے طور پہ میں مجلس میں شراب کا گلاس لے کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں ہاں بھائی آؤ جیسے شراب پینی ہے پی لے, آپ لوگ جوتے ماریں گے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے لیے شراب زینت نہیں ہے. اس نے بچڑے کو کھڑا کیا, اونٹ کو کھڑا نہیں کیا, بکری کو کھڑا نہیں کیا, بچڑے کو کھڑا کیا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں کس کی زینت ہے؟ بچڑے کی زینت ہے. سوال یہ ہے کہ بچڑے کو اس نے مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ کس چیز سے بنایا؟ سونے سے بنایا. دوسری جو ان کے دل میں محبت تھی وہ مال تھا, وہ سونا تھا. بچڑے کو سونے بنایا, سارے لوگ اس کے اوپر سلپ ہوتے چلے گئے. تو فرمایا تجھے پہلے یہ دیکھنا ہے, قلب سلیم جب ہم کہتے ہیں اہل بیت جس چیز کو تربیت دینے آئے وہ فؤاد ہے, وہ قلب ہے. تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل میں کس چیز کی زینت ہے. اگر تم نے اس زینت کو پہچان لیا اور نکالا نہیں, اگر مال کی زینت ہے, شیطان سبجیکٹ بھی وہ چوائس کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو, رشتہ بھی وہاں کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو, دوستیاں بھی ان سے کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو. آپ کو کھینچتا جائے گا. کیا ہے کہ زینت کیا ہے؟ مال بن گیا. لیکن جس کے دل میں زینت امام زمانہ ہو, جس کے دل میں زینت حسین ابن علی ہو, جس کے دل میں زینت علم دین ہو, جس کے دل میں زینت جنت ہو, وہ اسی راستے پہ کھنچتا ہو جائے گا. یہ میگنیٹ ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے کھنچتا ہوا جا رہا ہوں. عجیب انسان ہے, اسے غلامی پسند نہیں. آپ کی نیچر میں غلامی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ مولانا ہمیں شیڈول دیجئے, میں کہوں کل صبح 8 بجے اٹھنا ہے, 9 بجے انڈا کھانا ہے, دوپہر کو 12 بجے کدو کھانے, رات کو پھر 8 بجے بینگن کھانے, ایک دن برداشت کریں گے, 2 دن کریں گے, کہیں گے مولانا میں برداشت نہیں کر سکتا. اچھا بھائی کیوں؟ یہ بچہ کیوں چڑھتا ہے اتنا جب اسے صبح 7 بجے اٹھایا جاتا ہے؟ جو اسٹرکٹ سکولز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریننگ اسٹرکٹ ہوتی ہے, آدمی بیزار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے فطرت میں غلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم ایکسٹرنل غلامی کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی مجھے آرڈر دے کہ یہ کرو وہ کرو, میں برداشت نہیں کرتا. بھائی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا, یا اگر بات سمجھ میں آئے گی تو کروں گا, بات اچھی لگے گی تو کروں گا. مجھے یہ غلامی, زنجیروں میں جکڑنا, جیل میں رہنا پسند نہیں ہے. اب مولا علی کا جملہ پر میں عجیب انسان ہے, اس سے باہر کی غلامی تو پسند نہیں ہے پر اندر کی غلامی پسند ہے. تو اندر سے غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ نفس کا غلام ہے. وہ تجھے کہتا ہے اٹھ تو اٹھتا ہے, وہ تجھے صبح کہتا ہے سردی ہے سو جا تو سو جاتا ہے, وہ تجھے جہاں جہاں لے جائے. تو تقویٰ ہے اندر کی غلامی سے آزادی کا نام, تقویٰ ہے انٹرنل فریڈم کا نام, کہ جو تو سوچے, تمہاری عقل سوچے وہ تو کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تمہاری عقل کو غلام بنا.
اے جبان کہیں ایسا نہ ہو تو شہوت تمہیں اپنا غلام بنا. یہ ایموشنز ہیں نا, جب تک ان ایموشنز کو ڈسکرائب کرنا ہم نہیں سیکھیں گے. شہوت بھی ایک حقیقت ہے, حب مال بھی ایک حقیقت ہے, ڈر بھی ایک حقیقت ہے, وہم بھی ایک حقیقت ہے. لیکن سوال یہ ہے مجھے اس کو یوز کیسے کرنا ہے, یہ کون سکھائیں گے؟ علی بن ابی طالب. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.